بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك. ربنا زدنا علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So we were doing another group of verses from 58 to 67. لیکن اس میں 64 بھی لے سکتے ہیں، وہاں پر رکوع ختم ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد کیا آتے ہیں واٹ ایور. ایسا کوئی ضروری نہیں ہے، مضمون تو ایک ہی ہے 67 تک. لیکن کل ہم اس میں 58 میں بتائے تھے 58 to 67. We can take it 64 also. یہ کہ رکوع ختم ہو کے 65 67 پھر آگے کا مضمون بھی ملتا جلتا ہے. چلیے یہ دو آیتیں اس گروپ کی ہو گئی تھی، اور اس میں فضیلت ہجرت کرنے کی، اور اب اس میں کوئی جنگ کا ذکر نہیں ہے، بلکہ ہجرت جو بھی صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کرے گا، اس کی فضیلت بیان کی گئی تھی کہ لا یرزقنہم. اور یہ بعد موت تھا یا اسی سے متعلق تھا. ہجرت کرنے سے انسان ڈرتا ہے کہ اس کی معیشت پہ اثر پڑے گا اور وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کے اپنے مقام سے دوسرے مقام پہ منتقل ہوتا ہے. لیکن یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں ہجرتوں کے موقع پہ حبشہ اور مدینہ منورہ ان کے لیے یہی فرمایا کہ لا یرزقنہم. رزق تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جہاں بھی آب و دانہ لکھا ہوا ہے قسمت کا وہیں سے ملتا ہے. اللہ رزقنا حسنا یہ ہو گیا تھا، وہ خیر الرازقین ہے. رزق ہمارے کوششوں سے نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں سے ملتا ہے. پھر اس کے بعد ایک آیت آئی تھی کہ لَيُدْخِلَنَّ مُدْخِلًا، اور یہ مفعول مطلق وغیرہ یہ سارا ہم کر لیے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جگہ داخل کرے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں. اب مفسرین کا اختلاف بھی ہم دیکھے تھے کہ وہ جگہ بعض کہتے ہیں کہ فتح مکہ کی بشارت ہے، اور ان کی عین خواہش تھی کہ مکہ ان کا وطن ہے، وہ وہاں پر رہیں، اور کعبۃ اللہ کی وجہ سے بھی مکے سے محبت تھی. وطن سے تو ہر ایک کو محبت ہوتی ہے، بہرحال یہ ان کے راضی ہونے کی وجہ یہی تھی. اب بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آخرت کے دو مقامات ہیں، جنت اور جہنم. اور جہنم میں جانے سے تو کوئی راضی نہیں ہوگا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو اللہ کے احکام کی پیروی کرتے ہیں ان کے لیے وعدہ فرما رہے ہیں کہ مدخلاً یرضونہ، ایسا داخلہ جس سے وہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے.
اور پھر وہ اس کا علم کس کو بھیجیں گے، کس کو نہیں بھیجیں گے، کس کو توفیق ہوگی، کس کو نہیں ہوگی، یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ Now, the 60. اب یہ آیت دیکھیے، بہت اس میں بھی بڑی کنٹروورسی ہے، ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں سمجھیں گے۔ اس میں ایک لفظ دو جگہ استعمال ہوا ہے، ایک ہے عاقبہ اور دوسرا ہے اوخبہ، ٹھیک ہے۔ واٹ از عاقبہ؟ عاقبہ کیا ہے؟ کمان anyone؟ سر اس میں عاقبہ فائل ہے، یہ ہاں مجھے لگا تھا کیا دکھ رہا ہے؟ اس میں فائل الف کی وجہ سے، کیونکہ اس کا ورڈ عین کا افبا ہے۔ سر پرانے لوگ بول سکتے ہیں یہ بولیں گے؟ ایک 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 کر کے ایک رک جائے تو بولیے۔ ہاں پہلے ہو گیا، ساجدہ بول دیا، دوسرا کون تھا ہمارا؟ سر فیل ہے، میں بول رہی تھی سر فیل ہے جس میں عاقبہ لائک جو بدلہ لے، لائک فیل ہے یہ سر، پہلے ویسے ماضی یہ یا بدلنے یہ کے معلوم ہو رہا ہے۔ یہ عقیبہ، یہ شاید اسی سورہ میں پڑھیں گے، اور بھی جگہ آیا ہے، اس کے ایک معنی پلٹنے کے بھی ہیں۔ ایڑیوں پہ پلٹ جانا۔ ایک معنی یہ کسی چیز کا بدلہ لینا۔ تھوڑا سا غور سے دیکھیے، ہم کو اس میں جو اختلافات ہیں وہ اختلافات علماء میں اس کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ بدلے کے معنی کیا ہوتے ہیں اردو میں؟ یعنی ہمارے ساتھ اگر کوئی زیادتی کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجازت دی کہ اتنی ہی زیادتی اس پہ، ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں اور بہت جگہ قرآن میں پڑھے ہیں، وہ سنی بسنی، یعنی کہ اگر کسی نے دانت توڑا تو اس کا پھر وہ قاضی کی طرف سے، خود اپنی طرف سے نہیں، اتنا ہی بدلہ لیں گے جتنا وہ تکلیف پہنچایا۔ ایک تو معنی بدلہ، بدلے کے معنی کوئی ہمارے ساتھ کوئی کام کیا تو اتنا ہی، اگر ہم کو تکلیف پہنچایا تو صرف اتنی ہی تکلیف ہم پہنچا سکتے ہیں، اس کو اتنی ہی سزا، قاضی بھی اگر ہے تو اتنی ہی سزا دے گا جتنی اس نے کسی دوسرے کو پہنچائی۔ اور یہ قرآن کی بلاغت ہے کہ عاقبہ یہ ابتدا کے لیے بھی آتا ہے، ابتدا کے لیے یعنی کسی سے وہ کوئی ابھی تکلیف تو نہیں پہنچایا لیکن لڑنے کے لیے میدان جنگ میں آ گیا، تو اب اس کو ہم انتظار تو نہیں کر سکتے کہ وہ ہم کو تکلیف پہنچائے گا تو ہم بدلا لیں گے۔ اس کو میدان جنگ سے بھگانے کے لیے یا پھر اپنی حفاظت کے لیے اس کو کوئی نہ کوئی تکلیف نہیں پہنچا، اس کو قتل کرنا ہے یا میدان جنگ سے بھگانا ہے یا پھر اس کو دین کی طرف راغب کر کے کلمہ پڑھانا ہے۔ تو یہ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یہاں پر عاقبہ بدلے کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اوقبہ کیا ہے؟ اوقبہ سجدہ یہ مجھول ہے سر، مجھول ہے۔ سر مجہول ہے، یہ مجھول ہے یہ ہم کتنے بار مجھول ہے؟ ایک ہی بار مجھول ہے۔ جی سارا چلیے، یہ مجھول ہے تو اس کے معنی کیا ہے؟ ما اوقبہ، جتنی اس کو تکلیف۔ قرآن میں دیکھیے آپ کے وہ جو جتنی مکی صورتیں ہیں وہاں پر کہیں بھی بدلے کا ذکر نہیں ہے۔ یہ 13 سال کی جو زندگی ہے
جو نبوت کا زمانہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بس صرف عفو اور درگزر، معاف کرنا اور صبر کرنے کی تلقین فرمائی۔ وہاں پر کوئی اتنی تکلیفیں جو غریب صحابہ تھے یا دوسرے بھی تھے ان کو پہنچائی گئی، ان سے کوئی بدلہ لینا یا ان کو تکلیف پہنچانے کا کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ 13 سال کی تربیت میں ایک ہی بات، ایک تو ایمان لانے والی بات ہے، دوسری یہ کہ صرف معاف کرو، انتظار کرو، صبر کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے حالات بنا دیں گے کہ پھر اس کے بعد تم ان سے بدلہ لینے کے قابل ہو جاؤ گے۔ ورنہ وہ اتنے مٹھی بھر آدمی تھے اور ان کے مقابلے میں بڑی طاقتیں تھیں جو اس میسیج کو ختم کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ تب اس آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ 100% مدنی آیت ہے، اس لیے کہ مکی آیتوں میں بدلہ لینے کا ذکر کہیں بھی نہیں ملتا، کوئی جنگ کرنے کا، بدلہ لینے کا نہیں، بلکہ صرف صبر کی تلقین کی گئی مکی آیتوں میں، عفو درگزر یعنی معاف کرنا اور ان کی باتوں کو کا اثر نہیں لینے کا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا مکے میں، اور جتنے مومنین تھے ان کو بھی۔ ایک بات یہ لفظ کے بارے میں، اب یہ بغیہ کتنے معنوں میں استعمال ہوا ہے؟ واٹ از بغیہ؟ بغیہ یہ بھی کیا ہے؟ کون سا ورب ہے؟ فعل ہے؟ ہاں؟ سر مجھول ہے، مجھول ہے، یہ بھی مجھول ہے، غوخبہ بھی مجھول ہے۔ اب اس کے معنی کیا ہے؟ بغیہ کے اصل معنی کیا ہیں؟ روٹ ورڈ بغیہ، روٹ ورڈ واٹ از سر حد سے گزرنے والا یا حد سے گزر، سر بغاوت ہم نے کرنے جو والا۔ سورہ بقرہ میں جتنی جگہ پڑھا ہے وہ اس بہت لیے کہ جگہ حد سے بہت گزر جگہ ہے قرآن میں، جی سر بہت جگہ آیا ہے بغاوت کرنا۔ اب یہ حد سے گزرنا نہیں بلکہ کسی چیز کے اگینسٹ میں جانا، لیکن یہاں پر اس کے معنی حد، ہر چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک حد مقرر کی، اور یہی ہمارا دین ہے، اور یہی ہم کو قرآن سکھاتا ہے۔ ہر چیز کی، ہر کام کی ایک حد ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ان حدود میں، عبادتوں میں، معاملات میں، ہر چیز میں ایک حد ہے۔ یعنی نمازوں میں آپ لے لیجئے کہ کوئی بھی نماز کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے وقت کے لحاظ سے۔ ابتدا سے پہلے وہ نماز ادا نہیں ہوتی اور انتہا کے بعد وہ نماز ادا نہیں ہوتی۔ روزے ہیں، اس کا بھی ایک شمسی وقت ہے، خاص وقت پہ روزہ شروع ہوتا ہے، خاص وقت پہ کھول دیا جاتا ہے، افطار کیا جاتا ہے۔ اس حد سے آگے بھی نہیں بڑھ سکتے، اس حد سے 1 سیکنڈ یا 1 منٹ پہلے بھی وہ عبادت ختم یا شروع نہیں ہو سکتی۔ حج ہے وہ خاص دنوں میں ہی ہوتا ہے، باقی دنوں میں آپ اگر حرمین کو جائیں گے تو وہ عمرہ کہلائے گا، وہ اس کی بھی ایک حد ہے، خاص مہینے میں، خاص دنوں میں، اور وہ بھی ایک محدود دن ہے، 3-4 دن، اسی میں جو ارکان حج ہیں اگر ادا کیے جائیں تو اسی کو حد کہتے ہیں۔ اسلام کی خوبی یہ ہے، جو جیسے اس میں ابراہیم علیہ السلام کے اسلم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا کہ بس اسلام میں داخل ہو جائے یا مسلمان ہو جاؤ، یعنی مطلب یہ ہے کہ اسلام قبول کر لو، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اپنا نفس اللہ کے لیے بیچ دو۔ تو انہوں نے بغیر 1 سیکنڈ کا انتظار کرے کہ اقرار کیا، اسلمت لرب العالمین، میں اپنے رب کے لیے
بس اس کی مرضی، اس کی رضا پہ راضی ہو گیا، اپنے نفس کو بیچ دیا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی طریقوں سے ان کو آزمایا کہ ان کے قول میں وہ سچے ہیں یا نہیں. ہے نا، ایک قول تو وہ آگ کا ہے، پھر اب ان کو بڑی دعاؤں کے بعد 90 سال کی عمر میں جو بیٹا ہوا تھا اس کا ہے، اور پھر اس کو لیا کہ بے آب ہو گیا، وادی میں چھوڑ دینے کا ہے، آزمایا کہ یہاں پر ان کا نفس تو نہیں آتا ہے. پھر بچہ جب ذرا بڑا ہوا کھیلنے کودنے کا ٹین ایج میں، یا ٹین ایج سے ذرا پہلے کی ایج میں آیا، تو اس وقت حکم آئے سے ذبح کر دو. یہ ساری آزمائش تھی کہ جو اقرار کیا اسلم تو وہ دل سے کیا یا زبان سے کیا. یہ ایک بڑا اہم ورڈ ہے جس کی وجہ سے مفسرین میں اختلافات ہیں، اور بڑے پیارے اختلافات ہیں. جب آپ پوری آیت سمجھ جائیں گے تو یہ سمجھ لیں گے کہ اختلاف کس بات میں ہے اور کون سی بات ہم کو زیادہ صحیح لگ رہی ہے. خدا کرے کہ آپ کی سمجھ میں وہ بات آ جائے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. آمین بولیے. آمین. چلیے اب دیکھیے، یہاں تک تو خیر 3 ورڈ کی ہم اسٹڈی کر لیے. ایک آخبہ ہے، ایک اوقبہ ہے، ایک بغیہ علیہ ہے. اب ایک کام، کوئی ایک عائشہ حسینی، یہ فردوس بھی کبھی کبھی آتی، بہت ناغے نہیں کرو یار، ایک کام ہو رہا ہے اس میں جب تک تسلسل نہیں رہے گا دلچسپی نہیں رہے گی. ایسا نہیں کہ کوئی پارک ہے، جب دل میں آیا طبیعت سے آئے تفریح کر لیا پھر نکل گئے. تھوڑی مجبوریاں ہوں گی، لیکن تھوڑا اگر ایڈجسٹ کرے، مجبوریاں کس کو نہیں ہیں، مجھے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ایک کام جب شروع کیا ہے تو اس میں سنسیئرٹی، اور بہت سے لوگ ہیں بڑے سنسیئر ہیں الحمدللہ، لیکن بعض لوگ اس کو لائٹ بھی لیتے ہیں، کبھی ہے کبھی نہیں ہے. تو وہ تسلسل جو چیزیں ہر کلاس میں سیکھتے ہیں وہ مس ہو جاتی ہے. وہ مس ہو جائے تو پھر وہ دلچسپی، وہ مزہ باقی نہیں رہتا جو تسلسل میں ہوتا ہے. چلو عائشہ حسینی، اس کو کیسے کریں گے آپ؟ یہاں سے کیسے شروع کریں گے، کہاں تک کریں گے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذالکا ومن عاقب بمثلی ما عوقب به، یہاں تک سر. کیا کہیں گے بولیے. ذالکا پر ایک سلیش لگا کے پھر پورا. کیوں لگایا؟ ذالکا پر ایک سلیش لگائیں گے تو سر یہ ایک، کیونکہ یہ پچھلی آیت سے اس کا، پچھلی 2 آیتوں سے جو ہجرت کر رہے ہیں ان سے اس کا تعلق ہے کہ یہ وہ اور جو کوئی، تو اس میں اشارہ ہے ذالکہ، اور مشار الیہ ہے پچھلی والی 58 آیت الذین ہاجروا. شاباش، ویری گڈ. وہاں سے 1000 سال جیو بیٹا، لیکن پابندی سے ہو. 1000 سال میں رہنے والا تو نہیں، لیکن بہت اچھا. دیکھیے نہیں اکثر سر، لوگ ذرا نظر لگ گئی ہو. جی ہیں؟ سر. نظر کیا ہوا؟ نظر لگ گئی؟ جی سر، نہیں تھوڑی نظر لگ گئی سر، شیطان کی کافی بھٹکا رہا. نہیں، اس کو لاہور بڑھو، اس کو ہاسپٹلس کے کافی چکر ہوئے ہیں. یا اس سے لات جی. مارو، شیطان کو بھاگ جائے گا. لیکن بڑا پیارا آپ نے جواب دیا، بہت اچھا جواب دیا. ہمارے پاس بعض لوگ کیسے جیسے ذالک کو دیکھا یہ مبتدا ہے اس سے ملائیں گے، ایسا نہیں. قرآن کا مطالعہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ ایک جو لفظ ہے اس کا آگے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اٹس جسٹ اے سپریٹ تھنگ. یہ اس میں اشارہ مشار، کل بھی آئی تھی ایک آیت. اب یہ خبر ہے یا مبتدا ہے؟ ذالکہ مبتدا ہے یا خبر ہے؟ اتنا بھی بول دو، جلدی بولو، بولو عائشہ. سر اس کانٹیکسٹ میں، اس کانٹیکسٹ میں ذالکہ مبتدا بن رہا من کو ملا کر، مطلب وہ بیچ میں حرف آ گیا، حرف عطف آ گیا، نہیں بیٹا، ابھی تو وہ بنا معطوف الیہ بن رہا من کے اوپر. نظر لگ گئی.
میں ابھی بولا تم اتنا اچھا اس کا وہ اسٹارٹ اپ لیے تھے، اس کو بھول جاؤ، آگے کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ بھی نہیں ہے، صرف ذالکہ کی بات ہو رہی ہے۔ ابھی تم نے اتنا اچھا اسٹارٹ لیا کہ اس کا تعلق پچھلی آیت سے ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بھی ہجرت کرے گا اس کو رزق بھی دیں گے اور ایسی جگہ داخل کریں گے جہاں سے وہ اس کا داخل ہونا وہ کیا ہوگا، اس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ راضی ہو جائے۔ ذالکہ یہ صرف اسی کی تصدیق ہے نا، اسی کی تصدیق ہے کہ ایسا ہوگا، اور اللہ کا قول وہ 100% حق ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں صرف اتنا ٹکڑا ہے کہ وہ پچھلی بات کا۔ تو میرا سوال تم سے تھا کہ یہ مبتدا ہوا یا خبر ہوا؟ ذالکہ کو ہم دیکھتے ہی عام طور پہ اس کو مبتدا کہتے ہیں، اب یہ مبتدا ہے یا خبر ہے؟ سر یہ خبر ہے بس ختم، خبر ہے۔ کہ وہ اس جو بات ساری کی یہ بالکل ایسے ہی ہوگا، یہ قرآن میں اب اس کو بالکل الگ کر لیں گے، اس آیت سے اس ذالکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریممبر آل آف یو، کل بھی گڑبڑ ہو رہی تھی کوئی ایک آیت میں، وہ انشاءاللہ پھر کل اس کے ڈاؤٹ تھے ہمارا کہ شازیہ کے وہ کریں گے، لیکن دیکھیے قرآن کے مطالعے میں اس ذالکہ کو اس آیت کے باقی کے ٹکڑے سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، بلکہ یہ کنفرم کیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بات کہتے ہیں فرماتے ہیں اس کے اندر شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ جو نیک نیتی سے ہجرت کرے گا اس کے مقصوم کا رزق بھی ملے گا، اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی نیت کی وجہ سے ایسا داخلہ دیں گے کہ وہ اس سے راضی ہو جائے گا، چاہے وہ جنت ہو یا جس مقام پہ وہ ہجرت کیا ہے۔ ذالکہ یہ ٹکڑا بالکل الگ کرنا ہے، اور اس کو اس سے کہیں بھی نہیں ملانا ہے، نئی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ ذالکہ از دا کنفرمیشن آف واٹ واز told by Allah subhanahu wa ta'ala in the previous two ayahs, especially the verse number 59 کہ اس کو رزق بھی ملے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی جگہ داخل کریں گے جس سے وہ راضی ہو جائیں۔ تو ہے نا، اکثر آپ لوگ ہم گرامر میں ایسے پڑھے ہوئے ہیں کہ اس کو مبتدا پھر یہ جو ہے اس کو اس سے تعلق پیدا کرتے ہیں، ایسا نہیں، یہ تدبر سے، اور پھر آپ جب مختلف مفسرین کو پڑھتے ہیں تو یہ تھوڑا محنت سے یہ چیز حاصل ہو جاتی۔ کتنے لوگوں کی سمجھ میں آیا کہ اس آیت میں یہ ٹکڑے کو یہاں ملائیں گے تو نہ مبتدا سمجھ میں آئے گا، پھر یہ وا آ گیا، پھر من آخبہ، ذالکہ و من آخبہ کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر آ کے پچھلی دو آیتیں کمپلیٹ ہو رہی ہیں۔ What statement has been given by Allah subhanahu wa ta'ala? Is it a haq and it is the truth and it will definitely be happen, and every moment should have a complete belief in it. ہر مومن کو اس پہ ایمان رکھنا چاہیے کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، دیر سے یا جلدی لیکن اللہ کا وعدہ پورا ضرور ہوتا ہے۔ رزق ملنے میں تھوڑی دیر ہوگی لیکن ملے گا، اور وہ سکون کی جگہ، اطمینان کی جگہ، اپنی اللہ کے اس ہجرت سے خوش ہونے کی وجہ سے وہ جو جگہ جہاں پر ہم داخل ہوں گے، جنت ہو یا جو مقام ہو، وہ اس سے ہم راضی بھی ہو جائیں گے۔ How many of you did follow کہ تھوڑا سا کہیں ذالکہ دیکھتے ہی یا کہیں الذی دیکھتے ہی مبتدا ہے؟ یہ شروع میں ہم ایسا کرتے تھے، لیکن اب ہماری صلاحیتیں، آپ کی ہماری صلاحیتیں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ اس کی صحیح انالیسس کہ ہم کو کہاں پر بات ختم ہو رہی ہے، اس کو کہیں بھی کسی طریقے سے بھی یہ ذالکہ و من آخبہ مل ہی نہیں سکتا، یہاں سے ایک نئی بات شروع ہو رہی ہے۔ لیکن ذالکہ پہ پچھلی دو آیتیں
ختم ہو رہی ہیں. اینڈ دس از دا کنفرمیشن. یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے، اردو کی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں ذالکہ کی وضاحت کی جائے کہ بالکل ایسا ہی ہوگا، اللہ کی بات حق ہوگی اور وہ سب مل کے رہے گا جو اللہ وعدہ فرما رہا ہے. ایسا کچھ نہیں، صرف ذالکہ میں. اب اس کا جو بھی مبتدا ہے وہ محذوف ہے، وہ چھپا ہوا ہے. پوری آیت مبتدا نہیں ہو سکتی پچھلی، اسی لیے یہ جو بھی کہا جا رہا ہے سم تھنگ از محذوف، اور اس کی خبر یہ ہے کہ ذالکہ بالکل ایسے ہی ہوگا. اللہ کی طرف سے رزق بھی ملے گا جہاں پر وہ نیک نیتی سے ہجرت کر کے گیا، یا پھر وہ دنیا میں جو بھی کرا اس کا بدلہ آخرت میں جو ملے گا اس سے وہ راضی ہوگا. راضیتن مرضیہ. یا نفس یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیتن مرضیہ. ہے نا؟ یعنی تو بھی اس سے راضی ہے اور وہ بھی تیرے سے راضی. اللہ بھی تیرے سے راضی، تو بھی اس سے راضی. اور جو ہے اب چل اس طرف. یہ بڑے نیک بندوں کو اللہ سبحانہ اللہ کی طرف سے یہ جو موت کے فرشتے ہیں یہ پیغام پہنچائیں گے. اور یہ بات اللہ کرے کہ ہر مومن کو یہ کلمہ سننے کو ملے کہ جب اس کا آخری وقت آیا تو فرشتے اس سے یہ کہیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، خطاب کریں گے اور پھر اسے دعوت دیں گے، چل ارجعی الی ربک الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو اس سے راضی، وہ تیرے سے راضی. تو اسی طرح سے ایک بات یہاں پر ختم ہو. ہاؤ مینی آف یو ڈیڈ فالو اٹ؟ یہاں تک اکثر ہم یہ کر رہے تھے. آپ کی سمجھ میں کوئی اضافہ ہوا اس سے کہ ہم کو تھوڑا سا جب اس کے سر ابھی تک یس کنٹینیو. سر ابھی تک ہم اس کو اس میں اشارہ لے کے پیچھے والی آیت کو مشار الیہ کہتے تھے. اب کل والی آیت اور اس آیت کے بعد یہ ہمیں پونڈر کرنا ہوگا کہ اس کو ہم مبتدا کر سکتے ہیں. پیچھے والی آیت آیا کہ اس کا یہ اس کی خبر بن رہی ہے جیسے، کیونکہ یہ اب ہمیں پتہ چلا کہ ہم اس کو مبتدا کی جگہ وہ لے سکتی ہے پچھلی آیت، اور یہ اس کی خبر جو بن ہے وہ سکتی ہے. ابھی تک مبتدا ہم ہے، اس کو لیکن اس میں اشارہ اور مشار الیہ کر رہے ہیں. مبتدا پوری آیت یا بہت بڑے کلمات نہیں ہوتے. عام طور پہ مفعول وغیرہ سب ایک ہی کلمہ ہوتا جی ہے. سر. تو اس کے لیے ایک یہ خبر ہے کہ یہ ہو کے رہے گا، اس لیے کہ یہ آگے مزید اس کی وضاحت آئے گی آگے والی آیتوں میں، ہے نا، کہ اللہ کی جی بات ہی حق ہے، وہی چیز ہوتی ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے. اس میں شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے، ورنہ ایمان ڈاواڈول ہو جائے گا. یہاں تک اب یہ کلیئر ہوا. کل بھی تھا ایسا ڈاؤٹ، آج بھی تھا. یہاں آ کے یہ 59 کمپلیٹ ہوئی. اب اس کے بعد ایک تو ہم کو یہ نیچر سے 100% معلوم ہو گیا کہ یہ مکی آیت ہے یا مدنی ہے. کمان سر مدنی، مدنی کیوں؟ کیسے ہم کہہ کیونکہ سکتے ہیں مکے میں جو مدنی ہوا ہے؟ تھا اس کے بعد، کیسے کہہ سکتے کیونکہ ہیں یہ سر مدنی؟ کیونکہ ان پہ جو ظلم ہوا تھا وہ مکے میں ہوا تھا، اور پھر وہ جب اب ہجرت کر کے آ گئے تو اب وہ اس کا بدلہ لے سکتے ہیں. لائک مکی کیونکہ آیتوں ظلم تو میں ان پہ کہیں مکے میں ہوا بدلے کا تھا. ذکر نہیں، کہیں بدلے کا، لڑنے کا، جو تکلیف پہنچایا نو. اس کو اتنی تکلیف پہنچاؤ. ٹھیک ہے. اب ایک سیکنڈ میں آپ کو دیتا ہوں. یہ ٹکڑا بڑا غور کرنے کا ہے. یہاں سے یہاں تک من عاقبہ سے لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، یہ بہت غور کرنے کا ٹکڑا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم آسانی سے اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ اللہ کا کلام ہے. اسی لیے بڑے بڑے مفسرین، بغوی ہے، قرطبی ہے، اور پھر جتنے ماڈرن مفسرین ہیں، مودودی صاحب ہیں، یا پھر وہ ہمارے امین حسن اصلاحی ہیں، یا پھر سید قطب شہید ہیں، بہت سے. اب اس کے اندر معنی سمجھنے میں بڑا اختلاف کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی کنسٹرکٹیو ہوتا ہے.
ایک سیکنڈ، میں آپ کو 1 منٹ دے رہا ہوں، اس کو آپ اگر پہلے نہیں غور کریں تو آپ غور کر کے دیکھیے پہلے اتنے ٹکڑے میں کیا ہے. من عاقبہ بمثل ما عوقبہ بہ میں کیا میسیج ہے، پھر اس کے بعد ثم بغی علیہ میں کیا میسیج ہے، تیسرا ٹکڑا ہے لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ، اس میں کیا میسیج ہے؟ سر جو ہمارے چھوٹے سے دماغ نے میرے سوچا تھا وہ یہ ہے کہ جو جتنا اس پہ ظلم کیا گیا ہے وہ اتنا بدلہ لے لے، پھر بھی اگر اس پہ پھر مزید زیادتی ہوتی ہے تو پھر وہ معاملہ یعنی اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے. اگر اس کے بعد بھی اس پہ زیادتی ہوتی ہے، جتنا وہ بدلہ لے سکتا ہے، اس کی سکت ہے، اس نے لے لی، لیکن اب اس کے اوپر مزید اگر اس کے اوپر کوئی زیادتی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی ضرور مدد کریں گے، پھر اللہ پہ اس کی مدد آ جاتی ہے. سر ویسے تو اللہ ہی کرتے ہیں، جو چھوٹا بھی بدلہ ہی نہیں، جتنا بھی بدلہ لے گا اللہ ہی مدد کریں گے، بٹ اللہ کی طرف سے غیبی جیسے غزوہ بدر میں آئی تھی مدد. میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ کہ کیونکہ یہ لوگ ان کے پاس اسلحہ اور کچھ بھی نہیں تھا، ایک تو مظلوم تھے، تو وہ تھوڑا سا ہی بدلہ لینے کی ہمت رکھتے تھے، لیکن اگر وہ اس سے بھی زیادہ ستائے گئے اور زیادہ بدلہ لینا ہے تو اگر وہ ہمت کریں گے تو اللہ بھی ان کی مدد کرے گا اس بدلہ لینے میں. فاطمہ کل سے تمہارا میوٹ نہیں ہو رہا ہے یا تم میوٹ ہی رہنا چاہتے؟ کیا بات ہے؟ کل بھی میں آپ کا نام پکارا تھا لیکن کل ہوا. ہاں جی سر وہ ان میوٹ نہیں ہو رہا، وہ بائی دا ٹائم ان میوٹ ہوا تو پھر آگے کلاس چلے گی، تھوڑی وہ پرابلم اور تھی فون میں. حسینی ایشا میوٹ کر لو. بولو فاطمہ، کیا ہے آپ کا کیا خیال ہے؟ کچھ آپ کے سمجھ میں آ سر رہا ہے؟ نہیں تو پاس کر دو، کوئی ضروری سر نہیں ہے کہ ان بولنا. کی مدد کرے گے جو اپنی خود مدد کرے، لیکن اللہ کی مدد کے بغیر کوئی چیز ممکن نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں، ایسی نہیں، ایسی بات بالکل ویگ بات نہیں. ہمارے سامنے ایک ایک لفظ ہے، من عاقبہ جی بمثل ما جس عوقبہ بہ، یہ ایسی بات نہیں. ہم ایسا ہوا میں فائرنگ نہیں کر رہے ہیں، یہ بالکل نشانہ جی سر جس جو سر یہاں اس سے پر یہ میسج ہے اس کے بدلہ بارے میں ہم پہنچایا. ہاں جی سر ترجمے کو لے کر جس نے تکلیف پہنچائی ویسے ہی جیسے وہ تکلیف پہنچایا گیا پھر بھی اس پہ اور زیادتی کی گئی تو یقیناً اللہ ان کی مدد کریں گے. چلیے ایک آخری فردوس حسینی کچھ سمجھ میں آ تو ایک بار بولو جلدی، پھر میں اپنی جگہ سنبھال لوں گا. ایکسکیوز می سر، میں بتاؤں. ہاں فرمائیے. جتنا تکلیف دی گئی اس کا اتنا ہی بدلہ لینے کے لیے کہا، حکم دیا گیا. اگر اس سے زیادہ اس پر ظلم کیا گیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، یعنی اس کو اس کا حق نہیں دیا، اللہ اس کو مدد کرے گا. کس کی؟ جیسا انفا بل انف، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان. یعنی اگر کچھ پورا قتل کر دینے کا نہیں ہے حکم، اگر ناک کاٹا ہے تو ناک کی چوس کے جواب میں کرنا چاہیے. ایسا میرے کو اتنا سمجھ میں آیا. اگر اس سے زیادہ وہ تھوڑا ظلم سا کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. کہ یہ اس کی کون ہے بھائی؟ یہ اس کی تم بہت قریب دکھ رہے ہیں مجھے، بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، لیکن یہ اس کی کون ہے؟ جی یہ اس کی بندے پر. کون بندہ ہے وہ؟ اس کی مطلب ہے کہ بندے کے اوپر کون بندہ بھائی؟ کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کے جواب میں اس کو اتنا ہی اس کا جواب دینا چاہیے، اتنا ہی بدلہ لینا چاہیے. اگر وہ اس سے زیادہ زیادتی کر رہا ہے ظالم تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو جس پر ظلم کیا گیا. نہیں تم بہت قریب دکھ رہے ہیں مجھے، لیکن صحیح سمجھا نہیں سک رہے مجھے. یہ جی اس کون ہے؟ یہ اس ہاں، کون ہے؟ وہ اس کی وضاحت کیا؟ یہ اس یعنی بندے پر یہ تمام مومنین اور اس سے مسلمین سے ہی ہے نا خطاب سر. احکامات تو
حجت نہیں چاہ رہا ہوں میں. دیکھیے ایک اے ہے اور ایک بی ہے. اب بی اے اور بی اگر اے بی پر ظلم کر رہا ہے تو بی کو چاہیے کہ اتنا ہی جواب میں اس سے اے سے بدلہ لے. اگر وہ اے کا بدلہ اے زیادہ ظلم کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بی کو اس کی مدد کرے گا. اس کو اتنا حق نہیں دیا جتنا اس کے بدلے میں زیادہ جواب دینے کی، بدلہ لینے کی. تم خیر سمجھ کے بہت قریب ہیں ماشاءاللہ، لیکن اس کو صحیح سمجھا نہیں سک رہے. چلیے اب سب لوگ میوٹ کر لیجئے. یہاں پر دیکھیے ایک خاص بات ہے، ابھی ہم پوری آیت کریں گے، اس سے پہلے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم پہچانیں گے، اپنے آپ کو پہچانیں گے، اپنے دین کو پہچانیں گے. ایک تو یہ ہے کہ ہم اللہ کا نام لینے والے ہیں، اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ، اللہ کی کتاب پہ ہم ایمان رکھنے والے ہیں. ہم ایک کا ہمارا مقام ہے، ہم مومن ہیں. ٹھیک ہے. بی وہ ہے جو کافر ہے، جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا اور اے سے وہ لڑ رہا ہے یا اس کے خلاف کام کر رہا ہے، ایک کو مٹا دینا چاہتا ہے، کہ بلیف کو مٹا دینا چاہتا ہے اور اس کو تکلیفیں دے رہا ہے، اس کے مذہب سے اس کو ڈائیورٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کو کفر کی طرف لانا چاہتا ہے. یہ کشمکش ہے اے اور بی میں. اے مومن ہے اور مکی زندگی میں اے کو بی کی چالوں پہ صرف صبر کرنے کی، اس کو معاف کرنے کی تلقین دی گئی. اب یہ مدنی صورت ہے. بڑا اس میں دونوں خیالات آپ کو ملیں گے، وہ شازیہ جو کہہ رہی تھی، عمیرہ جو کہہ رہی تھی مفسرین میں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پہ زیادہ ظلم ہوا ہے اس کی مدد کرے گا، لیکن اس کو ہم صحیح سمجھ نہیں سک رہے. خدا کرے کہ میں جو سمجھا رہا ہوں آپ کی سمجھ میں آ جائے. اب پہلے اے اور بی کو سمجھ گئے. اے کون ہے؟ بولیے میرے کو، اے کون ہے؟ مومن مسلمان جو اللہ کو جانتے ہیں. بی کون ہے؟ کافر اور کافر ہے. چل جس کو جو ایک کو تکلیفیں دے رہا ہے، ایک کو تکلیفیں دے رہا ہے، اس کو اس کے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ بی ہے. اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالی رب العالمین ہے. رب العالمین ہے. وہ کافروں کے بھی رب ہیں، مومنوں کے بھی رب ہیں، بنی اسرائیل کے بھی رب ہیں، نصرانیوں کے بھی رب ہیں، ہندوؤں کے بھی رب ہیں، اور ساری جتنی مخلوق ہے ان کے رب ہیں. ایسا پیارا کنیکشن آپ کو ملے گا یہ 2-3 آیتوں میں، 60 61 62 میں، جس کو سمجھنے کے بعد ہماری آنکھیں کھل جاتی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جب تک ہم باحیات ہیں، اللہ کے پاس صرف انصاف ہے. انصاف ہے. یہاں پر کوئی مومن نہیں ہے، کوئی بنی اسرائیل نہیں ہے، کوئی نصرانی نہیں ہے. سارے بندے ان کے پاس اس دنیا میں، اگر کوئی مومن ہے ٹھیک ہے، اس کے اعمال کی وجہ سے اس دنیا میں بھی اس کو نصرت ملے گی اور پھر آخرت میں بھی اس کا انعام ملے گا، وہ اپنی جگہ صحیح ہے. لیکن دنیا کی حد تک بارش ہو رہی ہے، صرف مومنوں کے لیے نہیں ہو رہی ہے، سب کے لیے ہو رہی ہے. چونٹیوں کے لیے بھی ہو رہی ہے، پرندوں کے لیے بھی ہو رہی ہے. اس سے جو کچھ نکل رہا ہے زمین سے، وہ صرف مومنوں کے لیے، پھل نہیں نکل رہے ہیں، ترکاریاں نہیں نکل رہے ہیں. یہ ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کے لیے. جب تک ان کی مخلوق زندہ ہے اس وقت یہاں پر
کوئی کسی پہ زیادتی اگر کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا ساتھ دیں گے جس کے اوپر زیادتی ہوئی، یعنی مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں، ظالم کا ساتھ نہیں دیتے، مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں۔ اب مظلوم چاہے کوئی بھی ہو، جس پہ زیادتی کی گئی وہ مظلوم ہے، چاہے مظلوم ہندو ہو، چاہے مظلوم سکھ ہو، عیسائی ہو، بنی اسرائیل میں سے ہو، اگر کوئی مومن بھی ہے اور کسی پہ اس ضرورت سے زیادہ یا اس پہ جتنا ظلم ہوا ہے اس سے زیادہ ظلم کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وعدہ کر رہے ہیں ثم بغی علیہ لینصرنہ اللہ، اللہ تمہاری مدد نہیں کرنے والا ہے، تم انصاف نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ تم مسلمان ہیں، بلکہ تم کو جو احکام دیے گئے اس پہ تم چلو گے نہیں، بلکہ کسی اور پہ زیادہ ظلم کرو گے، بدلے میں اس سے زیادہ لوگ جتنا اس نے تم کو تکلیف پہنچائی ہے، تمہاری مدد اللہ کبھی نہیں کرے گا، بلکہ اللہ بھی کی مدد کرے گا، اس لیے کہ وہ مظلوم ہے۔ اور یہی بگاڑ نصرانیوں میں، یہودیوں میں آیا۔ نصرانی آج تک بھی اپنے آپ کو سلیکٹڈ پیپل، ہم کچھ بھی کر لیں ہم اللہ کے چہیتے ہیں، ہم کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اور یہی یہودیوں کا بھی تصور تھا کہ ہم سلیکٹڈ پیپل ہیں، ہم پہ ہمیشہ مہربانی ہوئی، انبیاء ہم میں سے ہی آئے ہیں، اور تمام ہم اللہ کے جو نعمتیں اور ہم کو ملی ہیں تو ہمارے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مومنین کا بلیف نہیں ہے۔ جب تک اللہ کے راستے پہ چلتے رہو گے، جب تک اللہ کے احکام پہ پورا عمل کرتے رہو گے، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک ہی مدد کرتے رہیں گے۔ As long as they are following the instructions of the Sharia of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah will help this group, this person A. لیکن جیسے ہی وہ یہ سمجھے کہ ہم تو مومن ہیں، ہم بی کو جتنی تکلیف وہ پہنچایا اس سے زیادہ تکلیف پہنچائیں گے، ہمارے پاس پاور بھی ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، ہم اس کو کچل کے رکھ دیں گے، اگر وہ کچھ بھی ہمارے لیے کر رہا ہے تو اس سے 100 گنا زیادہ عذاب دیں گے۔ اللہ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ دا اے، بٹ اللہ کی وہ بھی مخلوق ہیں، بی بھی، اللہ ان کی مدد کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس انصاف ہے، یہ نہیں کہ یہ بنی اسرائیل ہیں، غلط بھی کرا تو اللہ اسی کے ساتھ ہیں، یہ نصرانی ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا ہے تو انہیں کچھ بھی کرا تو اللہ اس کی مدد کریں گے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اللہ پہ، ان کی کتاب پہ ایمان لایا، مومن ہے، انہیں کچھ بھی کرا، غلطیاں بھی کرا، زیادتی بھی کرا، اور شرعی احکام کی پابندی بھی نہیں کرا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کی مدد کریں گے۔ This is a totally wrong belief۔ اللہ رب العالمین ہے، رب البنی اسرائیل نہیں ہے، رب النصارہ نہیں ہے، رب المسلمین نہیں، بھی ہیں، سب کے ہیں، لیکن رب العالمین پہلے ہیں۔ اب اس بیک گراؤنڈ میں ایک تفسیر ایسی بھی ہے، بغوی وغیرہ نے، جیسا وہ شازیہ عمیرہ نے کہا کہ اگر اور زیادہ وہ تکلیف پہنچاتے ہیں مسلمانوں کو تو پھر اللہ ان کی مدد، اللہ تو ہر حال میں ان کی مدد کرے گا جب تک وہ دین پہ، اس کی شریعت پہ، احکام پہ۔ ابھی میں ایک حد کی بات کر رہا تھا، ہر چیز کی حد ہے، کسی نے کوئی تکلیف پہنچائی تو اس میں یہ سیکنڈ چوائس یہ ہے کہ اس کو اتنی ہی تکلیف پہنچائی جائے جتنی تکلیف وہ ہم کو پہنچائے۔ اس حد کو پار کر لیں گے تو اب ہمارے لیے کوئی نصرت نہیں ہے، اس کے لیے نصرت ہوگی جو جس کے اوپر زیادتی کی گئی۔ اب ہم مظلوم نہیں رہے، جب تک وہ ہم پہ ظلم کر رہا تھا ہم مظلوم تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کرتے رہیں گے۔ جیسے ہی ہم نے حد پار کر لی، اب ہم مظلوم نہیں رہے بلکہ ہم ظالم ہو گئے، اور مظلوم سامنے والا ہو گیا، اب ہماری مدد نہیں، اللہ کا انصاف
اس مظلوم کی مدد کرے گا چاہے وہ کوئی ہو، لیکن ہے اللہ کا بندہ. یہ حیات زندگی، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہی قانون. پتہ نہیں آپ کتنا میری بات کو سمجھ رہے ہیں. دونوں تفاسیر ہیں، لیکن دس از دا موسٹ سوٹیبل کہ ہم کسی معاملے میں اللہ کی مقرر کردہ حد سے 1 سینٹی میٹر بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. اور قرآن میں بے شمار جگہ پڑھیں گے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. بہت جگہ رمضان کے ذکر میں بھی ہر جگہ یہی بتایا کہ اللہ نے حدیں مقرر کر دی. ہر عمل کی ایک حد ہے، ایک حد ہے، تو اس حد کو کوئی بھی کراس کرنے کی، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. وہ حد اللہ کی مقرر کردہ، عبادتوں میں بھی وہ حد ہے، لین دین میں بھی وہ حد ہے، معاملات میں بھی وہ حد ہے. اسی طرح سے اگر کوئی جنگ بھی کر رہا ہے تو اس کی بھی ایک حد ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی لوگوں کے گروپ کو آپ کسی سے جنگ کرنے کے لیے بھیجتے یا سیریا کے لیے بھیجتے تو ان کو پہلے خطبہ دیتے، تقریر فرماتے کہ کسی عورت کو، کسی بچے کو، کسی راہب کو جو اپنی جنگل میں اپنی جھوپڑی میں بیٹھ کے عبادت کر رہا ہے اس کو تکلیف نہ پہنچائی جائے، کوئی سایہ دار درخت نہ کاٹا جائے، کوئی پھلدار درخت نہ کاٹا جائے، صرف ان سے لڑا جائے جو تم سے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں ہیں. اور جو اس کی پلاننگ اگر کر رہے ہیں تم کو صحیح پتہ ہے تو ان کو بھی سزا دے سکتے ہیں. یہ ایک حد ہے، اس حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، ورنہ پھر ہم لٹیرے کہلائیں گے، ورنہ پھر ہم ٹیررسٹ کہلائیں گے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کو اور ان کے انصاف کو سمجھنے والی آیت ہے کہ یہ نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، شریعت کی پابندی کریں نہ کریں، جو چاہے کھائیں، جو چاہے پئیں، جو چاہے کمائیں، حلال ہو حرام ہو، جو کچھ کر لیں اور یہ سمجھیں کہ ہم مومن ہیں، ہماری ہی مدد ہوگی. یہ خیال غلط ہے. پچھلی قوموں کا یہی خیال تھا. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک ہماری مدد کریں گے جب تک کہ ہم اپنی حد میں رہیں گے. جیسے ہی ہم حد کو کراس کیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ایسے ایمان کی کوئی وقت، کوئی قدر نہیں ہے جو حد کے کو پار کر لیتا ہے. جو حدود مقرر کیے گئے ہیں اس حدود کے اندر ہی ہم کو رہنا ہے، وہی اسلام ہے. ٹھیک ہے. اب اس کو میں ایک بار اب سمجھا رہا ہوں، اب دیکھیے کیسا ہوتا ہے. اب یہاں پر یہ ساری چیزیں آپ گرامر بھی ابھی تھوڑی دیر میں ہم کر لیں گے، ایسا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن پہلے آیت کو سمجھیں گے. من آخبا ہے نا. اب جو بھی اب اس کے اوپر ظلم ہوا، جس کے اوپر بھی کوئی ظلم کے معنی بھی عاقبہ ہے. بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اس کے لیے اتنی اجازت ہے. بِمِثْلِ معنی بالکل اسی مقدار میں، اسی حد تک، اسی حد تک جتنا عُوقِبَ بِهِ اس پر ظلم ہوا ہے. یہ سیکنڈ چوائس ہے. پہلا چوائس عفو اور درگزر. کسی کو بھی اپنا مومن بھائی کوئی غلطی کر دیتا ہے یا کوئی دوسرا ہے، اس کو معاف کر دو، اس کو درگزر کرو. طاقت رکھنے کے بعد بھی اس سے بدلہ نہ لو. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پسند بھی ہے اور یہ تبلیغ کا بہت بڑا ذریعہ بھی ہے کہ دوسرا آدمی یہی کہے گا کہ یہ طاقت رکھ کے بھی بدلہ لے سکتا تھا لیکن مجھے معاف کر دیا. اینڈ دیٹ از دا پریکٹیکل قرآن، دیٹ از دا پریکٹیکل قرآن. اور وہ ہمارے اس عمل کو دیکھ کے اللہ کے دین کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو طاقت رکھنے کے باوجود ہم سے بدلہ نہیں لے رہے ہیں. لیکن ایک موقع دیا گیا کہ اگر بدلہ لینا ضروری ہی ہے
تم افو درگزر سے کام نہیں لے سکتے تو ماؤ خبا بھی مثل ماؤ، جتنی تم کو تکلیف پہنچائے اتنی ہی تکلیف، اس سے 1 سینٹی میٹر آگے بڑھیں گے تو حد کراس کرنے والوں میں ہو جائیں گے، اور پھر پوزیشن بدل جائے گا۔ اے یہاں پر کیا تھا؟ مظلوم تھا، بی ظالم تھا۔ اے کو پرمیشن دیا کہ بی سے اتنا بدلہ لو، جتنا تم کو تکلیف پہنچایا ہے اتنی ہی تکلیف بی کو پہنچاؤ، لیکن ہمارے پاس طاقت ہے اور ہم بی کو کچل کے رکھ دے سکتے ہیں، اس کے پوری فیملی کو برباد کر سکتے ہیں، اس کے بچوں کو شوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں، اس کی عورتوں کو مار ڈال سکتے ہیں، تو یہ ہم حد سے آگے بڑھنے والے نہیں ہو گئے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نصرت کا ہاتھ ہمارے پر سے اٹھا لیں گے، اگرچہ کہ یہ کافر ہے، یہ مشرک ہے، یہ نصرانی ہے، یہ یہودی ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے، لیکن جیسے ہی مظلوم ہو گیا انہیں، تو اللہ کی مدد اس کے لیے آئے گی، ہمارے لیے نہیں آئے گی۔ یہ اللہ کو سمجھنے والی آیت ہے کہ یہ نہیں کہ میں مسلمان ہوں جو چاہے کروں، اللہ کو چاہیے کہ میری ہی مدد کرے۔ دیٹس اے رانگ نوشن۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت تک میری یا ایک کی مدد کرتے رہیں گے جب تک میں اللہ کی حدود کے اندر ہوں۔ میں حد کو کراس کیا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دست شفقت میرے پر سے ہٹ جائے گا، اور پھر وہ چاہے کیسا ہی کٹر مشرک ہو، کافر ہو، لیکن ہے تو اللہ کا بندہ، اور حیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بھی ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا دوسروں سے سلوک کرتے ہیں۔ اب یہ پوزیشن بدل گیا، ہم حد سے آگے بڑھ گئے، انہیں مظلوم ہو گیا، ہم ظالم ہو گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ ہوتا ہے، ظالموں کا ساتھ کبھی نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے، اب یہ سما آپ کو معلوم ہے کس قسم کا حرف ہے۔ یہ ایک بات کہی گئی کہ جتنا اس کو تکلیف پہنچی، تم کو تکلیف پہنچی ہے، اتنا ہی اس سے بدلہ لینا۔ سما بغیہ، اب اس کے بعد وہ اس سے آگے، اب یہ کون ہے؟ بغیہ کون ہے؟ آگے بڑھنے والا، مجہول، حد سے آگے بڑھنے والا، وہ اے ہی ہے۔ آپ کو طاقت ہے، آپ کے قبضے میں آ گیا، آپ اس کو قید کر لیے، آپ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں، جیسے چاہے اس کو رسوا کر سکتے ہیں، لیکن اتنا ہی جتنا اس نے تکلیف پہنچائی۔ اگر اس سے حد سے آگے بڑھنا، وہ شازیہ نے اچھا ترجمہ کیا تھا، یہ بغاوت کرنا نہیں، بغاوت اللہ کے حکم سے، شریعت سے بغاوت ہوگی، لیکن جتنا اس نے ہم پہ ظلم کیا اس سے آگے اگر بڑھ گیا، یہ ضمائر بڑے اہم ہوتے ہیں۔ علیہ، بغیا علیہ، یہ ہی کون ہے؟ یہ ہی بی ہے۔ بی اے پہ ظلم کیا، اے کو اجازت مل گئی کہ بی پہ اتنا ہی ظلم کرے جتنا بی اے پہ کیا ہے، لیکن جیسے ہی اے حد کو کراس کر گیا، یہ بغیا علیہ، وہ حد سے آگے بڑھ گیا، حد سے آگے بڑھ گیا۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ وعدہ فرمایا لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اب یہ ہو کون ہے؟ یہ ہو بی ہے، یا ایک کی کوئی مدد نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ حد کو کراس کر گیا، اگرچہ کہ مومن ہے، نمازی ہے، روزدار ہے، حاجی ہے، سب کچھ ہے، پورے ظاہری اعمال اس کے اندر موجود ہیں، لیکن اللہ کی شریعت سے ہٹ گیا، اللہ کے حکم سے ہٹ گیا، اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے آگے بڑھ گیا، تو پھر ایسی صورت میں اب یہ مدد کا مستحق نہیں ہے، بلکہ اللہ کی مدد بی کے لیے آئے گی۔ اب یہ ضمائر سے سمجھنا ہے کہ یہ بغیہ کون ہے، جو بھی اے ہے، اگر اے حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ یہ ہو کون ہے؟ یہ بی ہے، تو اللہ تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے اگر تم حد سے آگے بڑھ جاؤ۔ پھر یہ یاد رکھو، آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، یہی ہو رہا ہے کہ طاقت نہیں بھی ہے یا ہے، آج پورا عرب پینسولا، دنیا کی کوئی طاقت اس کے مقابلے میں نہیں ہے اگر وہ ایک ہو جائے۔
پورے عرب کنٹریز اگر ایک ہو جائیں تو آج کوئی بھی فلسطینیوں پہ نہ ظلم کر سکتا ہے، نہ کہیں کے حالات بگڑ سکتے ہیں، لیکن یہ ڈیوائڈ اینڈ رول والی حکمت یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اگر یہ ایک ہو جائیں تو اتنی بڑی طاقت ہوگی، امریکہ، روس، کوئی بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دے گا۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہوگی یہ، لیکن اللہ کی آزمائش ہے، بشرطے کہ وہ حد میں رہنے والے ہوں۔ اپنی حد سے آگے جائیں گے تو ان کا پوزیشن مظلوم سے ہٹ کے ظالم کا ہو جائے گا، اور پھر مظلوم بھی بن جائے گا۔ اب بھی چاہے کوئی بھی ہو اس دنیا میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انصاف یہ ہے کہ مظلوم کے ساتھ ہے، ہمیشہ اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، مظلوم کی ہی مدد کرتے ہیں۔ اب یہاں جو وعدہ اللہ کا ہے اس کے ساتھ لام اور نون شدہ کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ مومنین سے وعدے کا نہیں ہے۔ مومنین سے وعدہ اس وقت تک ہے جب تک وہ حد میں ہے، لیکن جب حد کو کراس کر لیے تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حد سے بڑھ گئے لَيَنْصُرَنَّهُ لَيَنْصُرَنَّهُ، یہ ہو کون ہے؟ یہ وہ جو اب مظلوم بن گیا، جس پہ زیادتی کی گئی، اللہ اس کی مدد کرے گا۔ Give me a percentage. How far did you understand it? میری بات کو کہاں تک آپ سمجھ رہے ہیں اس آیت سے؟ 100 100%۔ سر یہ سمجھے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مظلوم، ماشاءاللہ مکمل سر۔ یا جو کچھ بھی مظلوم ہوگا، چاہے وہ مومن ہے چاہے وہ کافر ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ تو رحمان اور رحیم ہے، اس لیے وہ مظلوم کا ہی ساتھ دیتے ہیں ہمیشہ۔ بس ہمیشہ، اور حدیث میں ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی بد دعا کو ایسے جاتی ہے اشرک کہ اس کو بیچ میں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ مظلوم کا جو وہ ہے تو اس سے بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ مظلوم کا وہ اس کی ظلم کرنے والے کی دعا نہیں پہنچتی وہاں تک، عرش تک، لیکن یہ ڈائریکٹ پہنچتی ہے اللہ کے پاس، یا اس کی مظلوم کی دعا یا بد دعا جو بھی ہے۔ تو یہ اب یہاں پر سر جو بغیا جو ہاں تو آج کل نا سر بغیا جو ہم سمجھ رہے تھے، کہ میں یہ سمجھ رہی تھی کہ بغیا یعنی کہ اس پہ زیادتی کی گئی، کس پہ؟ جو من عاقبہ ہے، جو بدلہ لے رہا ہے۔ لیکن بغیا کا جو کریکٹ مطلب آپ جو میں سمجھ رہی ہوں، مطلب یہ ہے کہ حد سے گزرنے والا جو۔ ویری گڈ۔ یعنی بھائی ایک تو ان کے اوپر زیادتی ہوئی، اس کے بعد جیسا مطلب دوسروں نے لیا ہے، بہت سے مفسرین ہیں، اب مزید زیادتی ہوئی، تو وہ مسلمانوں کے لیے بھی اللہ کا یہ پیغام ہے لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ۔ یہ بدر کی مثالیں دے رہے تھے آپ، وہ 1000 کا لشکر تھا، وہ ظالم بن کے آئے تھے، مسلمان مظلوم تھے، 313 کو ایسی فتح عطا فرمائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو عقل کے لحاظ سے کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ فرشتوں کو بھیجا ان کے اگینسٹ میں لڑنے کے لیے جو ان کو ضربیں لگا رہے تھے۔ اگر وہ معنی لیتے تو وہ کوئی ایسی ڈیپ معنی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے بھی ان کو گھروں سے نکالا، مکے سے نکالا، مدد کی، ان کو ہجرت کا سامان مہیا کیا، وہاں پر ان کو مقام دیا۔ اگر وہ پھر یہ جنگوں میں اور ظلم کرتے ہیں تو بھی اللہ کی مدد ہی ان کے لیے آئے گی۔ لیکن اس آیت میں وہ میسیج نہیں ہے، یہ تو بہت ہی عام میسیج ہے۔ یقیناً جو ایمان پہ رہے گا، اللہ کی مقرر کردہ حدوں میں رہے گا، 100% اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مدد کریں گے، اس کے اللہ کا سایہ رحمت اس کے اوپر رہے گا۔ لیکن اگر وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ ہے نا، اس جو حد اللہ نے مقرر کی ہے، عاقبہ بمثل ما عوقب بھی، یہ اللہ نے حد مقرر،
اتنا ہی اس کو تکلیف پہنچاؤ، اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس نے تم کو تکلیف پہنچائی۔ اس سے آگے اگر بڑھ گیا سمیہ بغی علیہ، اگر اس سے آگے بڑھ گیا، ابھی آگے بڑھنے والا کون ہے؟ اے ہے، وہ اپنی طاقت کے بلبوتے پہ بی کو کچل دینا چاہتا ہے، اس کے خاندان کو ختم کر دینا چاہتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اے جو اب تک مظلوم تھا اس کا اسٹیٹس بدل گیا، وہ اللہ کے پاس اب ظالم ہو گیا، بی مظلوم ہو گیا۔ اب بی کے لیے وعدہ ہے لا ینصرنہ اللہ۔ ہاں اگر بی اور بھی ظالم ہے، ایک طرح سے تکلیف پہنچائی، ایک کو اس سے مطمئن نہیں ہوا، اور تکلیف پہنچائی اور تکلیف پہنچائی، تو پھر اس کے معنی یہ ہوں گے کہ پھر اللہ ایک ہی مدد کرے گا۔ لیکن ایسا میسیج اس آیت میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کا قانون ہے، جب تک ہم حد میں رہیں گے، ایمان کی حالت میں رہیں گے، انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہی رہے گی۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم ہی اعلیٰ مقام پہ رہو گے، لیکن شرط لگا دی کہ ان کنتم مومنین۔ یہ مومنین خالی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ کہنے سے مومن تو ہو جاتا ہے، لیکن وہ مومن نہیں بنتا جسے مسلم کہتے ہیں، جو اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتا ہے، حدوں کے اندر رہتا ہے، حد کے اندر رہتا ہے۔ ٹھیک، اب یہ جیسے رمضان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پچھلی قوموں پہ عذاب آیا، حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ وہ یہ کرتے تھے کہ جو ان کو روزوں کا حکم دیا ہے اس سے کافی دیر سے افطار کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ ہم اتنے دیر تک بھوکے پیاسے رہے اللہ کے لیے کہ ایک آدھ گھنٹہ اور نہیں رہ سکتے، جتنا زیادہ دیر کر کے کھولیں گے ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس سے زیادہ ان کو ثواب ملے گا، اس لیے کہ اور زیادہ برداشت کریں۔ لیکن تمہاری کتنی بھی طاقت ہو تم رہ سکتے ہو، لیکن اس طاقت کا کوئی شمار نہیں ہے۔ اللہ کا حکم ہوا کہ جیسے ہی غروب ہو جائے افطار کرو، تمہاری طاقت تمہارے زعم کا کوئی مقام نہیں ہے، وہاں صرف بندہ حکم کا غلام ہے، حکم کا غلام ہے۔ اتنے بجے بند کرو کھانا پینا، جو رکاوٹیں ہیں روزے کی وہ اتنے بجے، اتنے وقت پہ، جب صبح کی سفیدی نمودار ہو جائے اس سے پہلے، اور پھر جیسے ہی غروب آفتاب ہو الی اللیل۔ آج بھی وہ شیعہ حضرات میں، سنیوں میں یہی ڈفرینس ہے کہ شیعہ اور کافی دیر سے روزہ کھولتے ہیں، لیل کے معنی ان کے پاس وہ تاریکی آ جانے تک ہے، تقریباً 1 گھنٹہ بعد سنیوں سے وہ روزہ کھولتے ہیں۔ یہ ہر عبادت میں سب سے اہم ترین چیز یہ ہے، وہی اللہ کا حکم ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، وہاں پر اپنی طاقت یا اپنے ایبلٹی کو ظاہر نہیں کرنا ہے۔ بڑی محنت سے صبح میں اٹھے تھے، اور حالانکہ بستر میں سے the blankets were very heavy، اٹھنا طبیعت نہیں چاہ رہی تھی، اٹھا بھی، ٹھنڈے پانی سے گرم پانی سے وضو بھی کیا، پھر نماز بھی پڑھی۔ اب جب اتنی محنت کر چکے ہیں تو یہ کیا ہے کہ صرف 2 رکعت پڑھ کے ختم کر دیں؟ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ ارے جب اتنی محنت کی ہے تو چلو آج فجر کے 8-10 رکعت، 5 رکعت، 6 رکعت کچھ تو بھی پڑھ لیں گے، ابھی سب اتنا کریں ہیں، طاقت بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، کھڑے بھی رہ سکتے ہیں۔ Will it be accepted؟ نو سر۔ نہیں، وہاں پر 2 ہی پڑھنا ہے، بس ختم۔ جو حکم ہے اتنا ہی کرنا ہے، اس سے آگے بڑھو گے تو وہ بدعت ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی بدعت پسند نہیں۔ تب اب آپ گرامر سے زیادہ یہاں پر اس میں جو میسیج ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مومنین کی ہر 2 صورتوں میں
اگر ان پہ ظلم کیا گیا وہ بدلہ لے سکتے ہیں، بدلہ لیے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اور ان کے اوپر ظلم کیا، تو اب لا ینصرنہ ایک کے لیے ہی ہے، ایک کے لیے ہی ہے، اس لیے کہ بھی ہی ظالم ہے اور اللہ ایک ہی مدد کریں گے۔ لیکن اس میں وہ میسیج نہیں ہے جو قرآن دینا چاہتا ہے۔ ایک کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر وہ اللہ کے حدود کی پابندی نہیں کرتا ہے، اللہ کی شریعت کی پابندی نہیں کرتا ہے، صرف تصویر لے کے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا دور کرتے رہتا ہے، باقی معاملات میں کسی چیز میں اللہ کی مقرر کردہ حدوں کا خیال نہیں کرتا ہے، اور پھر اس کے پاس طاقت ہے تو بھی کو زیادہ سے آج یہی ہوتا ہے، ہم جب کسی سے طاقت ہے تو جس کو پسپا کرنا چاہتے ہیں اس کو پورا برباد کر کے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی طاقت ہم پہ تھی، کیسا بدلہ لیا۔ اس سے بڑا بدلہ لینے والا موجود ہے اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایسی صورت میں جو نصرت آئے گی وہ بی کے لیے آئے گی، اے کے لیے، اگرچہ کہ بڑا نمازی ہے، بڑا روزدار ہے، بڑا ہر سال حج کرنے والا ہے، حج کے بعد ہر سال عمرہ بھی کرنے والا ہے، قربانیاں بھی دینے والا ہے، ہر قسم کی نیکی کر لیتا ہے، لیکن جہاں پر بندے کا بندے سے تعلق ہے، اگر وہاں پر کسی قسم کی زیادتی کر رہا ہے، ایک کوئی مدد کا مستحق نہیں ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، بلکہ اس دنیا میں اللہ کا انصاف یہ ہے کہ جو بھی مظلوم ہوگا چاہے کوئی ہو، اللہ اس کے ساتھ رہیں گے، اسی کی مدد کریں۔ وہ یہ اقبال کا شکوہ یہاں کام آنے والا نہیں ہے، جواب شکوہ کام آنے والا ہے، وہ تو تمہارے اسلاف تھے، تم کیا ہو، جو انہوں نے شکوے میں کہا تھا، آ گیا عین لڑائی میں وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں دوست ہوئی قوم حجاز، وہ تیرا نام ہم کعبے میں لیے، یہ کرے وہ کرے، تو پھر وہ تھے حد میں رہنے والے تھے، ان کے لیے اللہ کی مدد نصرت آئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ اللہ کی صفت کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے، یعنی سارے لوگوں کو معلوم ہے، اتنی گرامر کے ابھی انا کا جملہ ہے، اس کا ایک اسم ہے، اس کی ایک خبر ہے، خالی یہ کر لینے سے ہم کو ہمارا مقصد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ یہ صفت اس آیت کے ٹکڑے کے بعد جو وا سے شروع ہو رہی ہے اور لَيَنْصُرَنَّهُ اللہ تک چل رہی ہے، اس میں 3 کنڈیشن رکھے گئے ہیں کہ کسی نے کسی پہ ظلم کیا تو اس کا بدلے کی سیکنڈری اجازت، پہلی اجازت عفو اور درگزر ہے، وہ اللہ کو بہت محبوب ہے، اسی لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت معاف کرنے والے ہیں، وہ بندے کی سمندر کے جھاگ کی طرح احد پہاڑ کے برابر بھی اگر اس کے گناہ ہو تو اس کو معاف کر دیتے ہیں، وہ صفت بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر معافی کا جذبہ ہے تو وہ بہت پسند ہے، لیکن ایک صورت میں اجازت دی، لیکن اس کی ایک حد مقرر کر دی کہ اتنا ہی بدلہ لو جتنا اس پر ظلم کیا گیا ہے، تکلیف پہنچائی گئی، ثم بغی، اگر اس سے آگے بڑھ جاؤ گے، حد کو کراس کر لو گے اور جو تم کو تھوڑی تکلیف پہنچایا ہے اس کو بہت زیادہ تکلیف پہنچاؤ گے تو پھر تم اللہ کی مدد کے مستحق نہیں ہو، اور اللہ تمہاری مدد کرے گا یہ بھی ذہن میں مت لاؤ، اللہ کے نزدیک اب بھی ظالم سے مظلوم ہو گیا، لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ لَيَنْصُرَنَّهُ، اور پھر وہ اللہ اس کی مدد کرے گا، کس کی؟ جو اب ظالم سے مظلوم ہو گیا۔ پھر یہ اس کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خصوصیت، یہ عفو غفور، یہ ان کی صفت ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بڑھ کے درگزر کرنے والے کون ہیں؟ لاکھوں کروڑوں گناہ یا غلطیاں کرو اور پھر جو ہے سر کو جھکا کے اللہ سے معافی چاہو، سب معاف کر دیتے،
सब माफ कर देते हैं, दरगुजर कर देते हैं, उसका अमाल नामे में कहीं भी जिक्र नहीं। झुका के सर को कहा जिसने गुनहगार हूं मैं, उठा के शान करीमी ने ले लिया। वो मान लिए कि मैं बशर हूँ, मेरे से गलती हो गई, तौबा कर ली, तो ये अफू अल्लाह सुब्हानहू तआला की सिफत है। और तमाम सिफतें सिवाय तकब्बुर के, जो अल्लाह की ख़ास सिफत है, अल्लाह के लिए है बड़ाई और किसी के लिए बड़ाई नहीं है। बाकी सारी सिफतें अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने बंदों में भी देखना चाहते हैं। और चूंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला अफू हैं, इसलिए अफू पहला दर्जा रखता है, और गफूर भी हैं, गफरा उससे ये इसमें फ़ाइल है कि वो बहुत ज़्यादा बख्शने वाले भी हैं, माफ़ करने वाले भी हैं, ये दरगुजर करने वाले भी हैं। पकड़ नहीं करते तो अनजान हो जाना, माफ़ कर देना, बर्दाश्त कर लेना, ये ज़्यादा पसंद है। नहीं, अगर बदला लेना ही है तो उसकी एक हद मुकर्रर कर दी। तो वो हद क्या मुकर्रर कर दी? वो हद क्या मुकर्रर कर दी? इज इक्वल टू, कि जितना जुल्म हुआ है उतना ही बदला टू दे, उतना ही इज जुल्म। इक्वल टू 2, है ना? जितना जितना उससे जुल्म हुआ उसका उतना। लेकिन ये सेकंड चॉइस है, जस्ट नॉट the compulsory thing that a slave of Allah subhanahu wa ta'ala will do. मोमिन की शान तो ये है कि वो अफू और दरगुजर को प्रेफरेंस दे, माफ़ी को प्रेफरेंस दे, लेकिन उसको इजाज़त दी गई। सिर्फ यही नहीं, लेकिन ये भी 13 साल के बाद मदनी ज़िंदगी में दी गई। बदला लेना ही है तो उतना लो जितना अल्लाह ने हद मुकर्रर कर। सर जब इंसान बदला लेने पे आए उसको तो नहीं लगना पता कि उसकी हदें क्या हैं, तो क्या ये मेन यही हमें ये आयत सिखा रही है कि दरगुजर ही किया जाए, क्योंकि इंसान को तो नहीं पता हदें कितनी हैं। कैसे नहीं मालूम हद कितनी है? अगर कुव्वते बदले की कुव्वत भी है तो माफ करना उससे ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना सर? ठहरो जी, एक आदमी बात कर रहा है, उसका एक डाउट बदले खत्म हो जाने दो, फिर उसके बाद तुम बीच में बोलो। जरा एक फातिमा का एक डाउट है, उनसे पूरी बात हो जाने दो, फिर आपका चांस आएगा, आप जरूर बात कर सकते हैं। लेकिन बीच में कट कर दिया तो ना फातिमा की बात का जवाब दे सकते, ना आपकी बात का जवाब दे सकते। फातिमा जरा आपसे ये क्या है, चलिए बोलिए, अपने डाउट क्लियर करते जाइए, कोई एतराज नहीं है, लेकिन जस्ट थिंक अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ। जब ये हमें कहा गया है हाँ, जी आप सर कि भाई इस आयत में जो बात छुपी हुई है सर वो ये है कि हद से नहीं बदला लो, लेकिन हद से ना गुजरो। इंसान की तो फितरत है, जब बदला लेने पे आएगा वो तो हदें भूल ही जाएगा अपनी। तो इसीलिए अंडरलाइंग मेन इस ये आयत इंसान यही की है कि दरगुजर किया जाए। ये इंसान की फितरत नहीं है, बल्कि शैतान का बहकावा है। वो उस इंसान की नफ्स में वसवसा डालता है कि तू किसी से कम नहीं है, तू एक का जवाब 10 से दे सकता है, ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। ये शैतानी वसवसा है। इसी का नाम इस वसवसे को दूर करना सब्र है। मोटी मिसालें जो कुरान में क़िसास की आई, वो दांत के बदले दांत, कान के बदले कान, एक ज़ख्म के बदले उतना ही ज़ख्म, ये है इक्वालिटी, ये है बदला। हमको मालूम है कि हम पे कितनी ज़्यादती हुई, उतनी ही ज़्यादती की एक बड़े 13 साल के पीरियड के बाद इजाज़त हुई। आपने कहा कि हमको क्या मालूम कितनी हद है, आपको कितनी तकलीफ मेरे से पहुंची, इसका अंदाजा है आपको? फातिमा, ओ सर तब बस जितनी तकलीफ जी पहुंची नहीं सर, उस हद तक आप मेरे से बदला ले सकते। ये हर एक को मालूम रहता है कि, सर ये और दूसरी बात, ये आम पर्सनल जिंदगी की बात नहीं हो रही है, इज्तिमाई जिंदगी की बात हो रही है।
جس میں دین جو ہے وہ مقدم ہے. یہ دین کے معاملے میں جو لڑائیاں ہوتی ہیں اس کی بات. پرسنل زندگی کے پھر تھوڑے سے فقہی جو معاملات ہیں وہ الگ ہیں. وہاں پر 100% پریفرنس جو ہے عفو اور درگزر پہ ہی ہے. وہاں پر بدلے کو بہت کم چانس ہے. لیکن یہ دینی معاملات میں، جہاد میں اور پورے جو اجتماعی طور پہ لوگوں کو تکلیف پہنچائی گئی اس کے بارے میں خاص طور سے بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، آپ کی بات کچھ کمپلیٹ ہوئی؟ آپ کا ڈاؤٹ کچھ کلیئر ہو سکا فاطمہ؟ سر بالکل ہو گیا الحمدللہ. سر اس معنی تک تو ہم لوگ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے تھے. ہم تو بس سمپل لے تھے کہ جی بدلہ لو برابر ورنہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے تمہاری. تو سر یہ تو معنی بدل گیا سارا جب آپ نے کھولی ہے ساری آیت. تو جزاک اللہ سر. بس یہ اصل میں قرآن کو کا کیا میسیج ہے اللہ سبحانہ. ہم صرف یہ زعم کر لیں کہ ہم کلمہ گو ہیں، ہم اللہ کے نبی کی امت میں سے ہیں. ارے امت میں سے ہیں صحیح ہے، لیکن آپ اس معیار پہ تو اتریں، امتی کہلانے کے لائق تو بنے، تبھی اللہ کی نصرت اور مدد ہمارے لیے آئے گی. لیکن زبان حلق کے نیچے اسلام اتر نہیں رہا ہے، زبان پہ ہے، تسبیح ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہی ہے. تو ایسی صورت میں اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد کی توقع کیسے کر سکتے ہیں؟ It's the whole life that is involved in Islam. اسلام ایسا نہیں ہے کہ خالی بس نمازیں پڑھ لیے باقی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، یا کوئی راہبانہ زندگی نہیں ہوتی کہ سب گھر دار چھوڑ کے جا کے بیٹھ گئے اور کوئی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے ہیں. یہ اسلام نہیں ہے. دنیا میں رہتے ہوئے ہی اللہ کے احکام کی حدود کی پابندی کرنا اور ہر ایک کا اس کا حق دینا. اور یہ 1000 بار کہہ رہا ہوں کہ فرض العین اپنی اولاد ہے. اولاد کے لیے جو کر سکتے ہیں اس دنیا میں وہ کرنا ہے، ورنہ اس کا بھگتنا بہت بہت ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے. وہ بعد میں جب جڑیں پختہ ہو جاتی ہیں، آپ کالی داڑھی کو جو ڈالی ہوتی ہے اس کو جس طرف چاہے موڑ سکتے ہیں، لیکن جب وہ سخت ہو جاتی ہے تو اس وقت اس کو کوئی شیپ نہیں دیا جا سکتا. پھر جدھر وہ جیسے جانا ہے، جدھر جانا ہے اسی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے. چلیے اب اس کے بعد ممتاز آپ بولو، تمہاری باری ہے، کیا بولنا ہے؟ ایک ایک کر کے بات کرو، اپنے ڈاؤٹ کلیئر کرو تھوڑا سا. نہیں سر، وہ آپ سب کلیئر کر دیا آپ تو، مگر یہ سماج میں اخلاقی اعتبار سے بھی ہوتا نا سر، تو اس میں عفو درگزر کرنا ہی سب سے بہتر ہے. میرا یہ خیال تھا. 100% بہتر ہے. بدلہ لینا آسان ہے مگر اس کو معاف کر دینا اس سے بہتر ہے. یہ ہے نا، اللہ اس کو آیت کو ختم کس پہ کر رہے ہیں؟ ان اللہ لعفو غفور. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو یہ ہے، جی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو عفو بھی ہے، غفور بھی ہے. نہیں، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت ہے. یہی صفت اپنے بندوں میں بھی دیکھنا چاہتے ہیں. صفت نمبر 1، صفت نمبر 2، جی خبر نمبر 1، خبر نمبر 2. یہ تو مقدم ہے، لیکن پھر بھی آپ کو بدلہ لینا ہے تو ایک حد مقرر کی ہے. لیکن یہ عام طور پہ قربا میں اپنی اولاد سے یا اپنے فیملی سے متعلق یہ آیت نہیں ہے بدلے والی. وہاں پر تو 100% عفو درگزر، چیزوں کو تحمل سے ساتھ لے کے چلنا ہے. بدلے ایسا اولاد ماں باپ سے، ماں باپ اولاد سے، رشتہ داروں سے، سلبی رشتہ داروں سے، رحمی رشتہ داروں سے ایسے بدلے لیتے پھرے تو پوری زندگی اجیرن ہو کے رہ جاتی. وہاں پر بدلے نہیں ہے، نظر انداز درگزر کرنے والی بات ہے. یہ کس اجتماعی زندگی کی بات ہو رہی ہے، خاص طور سے اللہ کے دین کے معاملے میں، کہ اگر کوئی اس کو روکنے کے لیے آتا ہے تو اس کو اس سے اتنا ہی اس کو تکلیف پہنچائی جائے جتنی اس نے ہم کو تکلیف پہنچائی. انہوں نے نکالا تھا فتح مکہ کے بعد، اللہ نے حکم دیا
کہ پھر 1 سال کے اندر اندر تمام کافر جو مشرک تھے وہ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں. پھر ان کو مہلت دے کر کہا گیا کہ اگر نہیں جائیں گے تو پھر مسلمان ان سے لڑیں گے، ان کو ویسے ہی نکالیں گے جیسے انہوں نے مسلمانوں کو نکالا تھا. چوائس دیا گیا، یا تو ایمان لاؤ اور مکے میں رہو، یا پھر سیدھا مکے سے نکل جاؤ، کہیں اور چلے جاؤ. آپ کا جو جواب تھا یا سوال تھا کیا تھا؟ مطمئن ہو گئے آپ ممتاز؟ جی چلیے، اور کوئی؟ جی جی وہی ہے میسج. میں یہی اس سے لے رہی تھی کہ آج ہماری اب روزمرہ کی زندگی میں بھی بدلہ لینے سے زیادہ درگزر کرنا بہتر ہے. نہیں، یہ روزمرہ کی آسان ہے بدلہ لینا، اپنی استطاعت رکھتے ہوئے بھی اس کو معاف. ممتاز، یہ فیملی لائف کے سماجی زندگی ہاں سماجی زندگی سماجی زندگی میں ہاں جتنا عفو درگزر سے کام لے سکتے ہیں وہ معاف کر دینا بہت اچھی بات ہے. بہت اچھی بات ہے. اللہ کو پسند جی بھی، اللہ کو پسند بھی. چلیے، اور کوئی کسی شکریہ. کا کوئی سوال یا کوئی کامنٹری؟ کتنا سمجھے، کیسا سمجھے، کیا سمجھے؟ پھر دوست حسینی بہت دن کا تشریف لائے ہیں، خیریت سے؟ عید مبارک آپ کو. جی کچھ بات سمجھ میں آئی؟ السلام علیکم. جی سر. جی سر، یہ آیت بہت اچھے سے سمجھ میں آئی. سر آپ یہ بتا رہے تھے کہ یہ جو یہ پرسنل نہیں، اس پہ زیادہ فٹ ہوتی ہے. تو جیسے کہ فلسطینی ہیں، اسرائیلی ہیں، یا پھر جیسے کہ روہنگیا مسلمز ہیں، تو آپ بتا رہے تھے کہ یہ مدنی آیت ہے اور 13 سال کے بعد اجازت ملی بدلہ لینے کی. تو کیا اگر ایسے ہم نیشنل لیول پر اگر ایسے کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہوا تو ہم کو کیا ٹھہرنا چاہیے 13 سال یا کچھ سال ہم کو دیکھنا چاہیے، یا جب ہی ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں؟ یا بہت بچکانی سوال کرے بیٹا. یہ دیکھو، اسلام کے جو بھی شریعت آئی، پہلے اس وقت کے لوگوں کی تربیت اور ایمان کو پختہ کرنا مقصد تھا، اس لیے 13 سال لگے. شراب، جوا، یہ ساری چیزیں ان کا سیکنڈ نیچر تھا. مکے میں کبھی شراب حرام نہیں ہوئی، جوا حرام نہیں ہوا، لیکن مدنی زندگی میں آنے کے بعد حرام حلال کی وضاحت ہوئی. بعض چیزوں کی، کھانے وغیرہ کی چیزوں میں سورہ الانعام میں ہوئی. لیکن اب اگر کوئی شخص آج مسلمان ہوتا ہے اور اس سے تمہاری آرگومنٹ کے لحاظ سے یہ کہا جائے کہ اب تو مسلمان تو ہو گیا، 13 سال تک شراب پی، 14ویں سال سے تیرے پہ شراب حرام ہے، اور 13 سال تک جوا کھیلتے رہے، 14ویں سال سے پھر تو جوا چھوڑ دے گا. از اٹ امیجنیبل؟ نہیں سر، ہاں وہی بات. 13 مطلب 13 سال ہی نہیں، مطلب ایک اس کی کوئی لمٹ ہے؟ ہم کو کیسے پتا چلے کہ اب یہ لمٹ ہے اور اب ہم کو ریٹیلیٹ کرنا چاہیے؟ دین مکمل ہو گیا. وہ اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ تھے دین کے مکمل ہونے کے. جب سورہ المائدہ میں یہ کہہ دیا گیا، وہ تقریباً آخری آیتوں میں سے حجۃ الوداع پہ، الیوم اکملت لکم دینکم اور رضیت لکم الدین اسلامہ، یہ کہہ دیا گیا کہ آج میں نے دین کو مکمل بھی کر دیا اور اس دین اسلام سے راضی بھی ہو گیا. تو یہ ایک مکمل شکل میں دین اس کے بعد جتنے آئیں گے ان کے پاس پہنچا ہے. وہاں پر ویٹ کرنا یا پھر وہ پیریڈ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو مکمل کرنے میں لگا تھا، وہ ہمارے لیے نہیں ہے. ہمارے پاس مکمل دین پہنچا ہے، اب ہمارے پاس کوئی ویٹ کرنے کا سوال نہیں ہے.
اب جو قوانین ہیں وہ آج بھی ہمارے اوپر اپلیکیبل ہیں، کل بھی تھے، اور آج بھی اگر کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو خالی کلمہ پڑھنے سے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، اس کا ایک کوئی مقام ضرور بن جائے گا، لیکن اس کے بعد عمل سب سے زیادہ ضروری ہے، اس کے اوپر جو پوری شریعت ہے اس پہ عمل کرنے کا۔ جب تک وہ حلقہ اسلام سے باہر ہے تو ساری چیزیں جو بھی کر لیتا ہے وہ سب کا بوجھ وہ اٹھا لے گا، لیکن جیسے ہی اسلام میں داخل ہو گیا تو اب اس کا نفس اللہ کے لیے بک گیا، اب اس کا نفس، اس کی روح، اس کا جو خیال ہے وہ کہیں اور نہیں جا سکتا، وہ صرف اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ اب بشر ہے، غلطیاں کرتا ہے، ہر ایک کرتا ہے، لیکن اس کے لیے اللہ نے عفو اور درگزر کے، معافی کے راستے، توبہ کے راستے کھول کے رکھے ہیں۔ وہ سب کر کے بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ مہلت کوئی نہیں ہے ہمارے لیے دین مکمل کتاب ہمارے ہاتھ میں، اس پہ روز اول سے ہی جس دن ہم دین کو سمجھ لیے اس دن سے عمل کرنا ضروری ہے۔ از اٹ اوکے؟ جی سر، ماشاء اللہ۔ جی سر۔ اور کوئی کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ یہ آیت بہت تھوڑا غور خود بھی کرنا پڑے گا، میں 1-2 گھنٹے اور چیختے رہا تو بھی کچھ آپ کو حاصل ہونے والا نہیں ہے، unless and until اس کے گرامر بھی تھوڑی سی رہ گئی تھی، 3 منٹ اور ہیں، ہمارا تیزی سے کر سکتے، اس کے گرامر جلدی سے کر دے آدھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالکہ، یہ اس میں اشارہ ہے اور یہ جا رہا ہے پورا پچھلی آیت میں جہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ یہ فرمایا ہے کہ اللہ ضرور مدد فرمائیں گے ان لوگوں کی جو صرف اللہ کے لیے ہجرت کریں گے، ان کو ایک بہتر مقام ملے گا، چاہے اس دنیا میں ہو وہ یا پھر وہ آخرت میں جنت کی صورت میں ہوگا۔ تو یہ ذالکہ ادھر جا کے یہ بات ختم ہو گئی۔ پھر ہم ومن عاقبہ بمثل ما عوقب بھی، و حرف ربط ہے، من جو ہے وہ اس میں موصول ہے اور اس کا صلہ ہے عاقبہ، گڈ، جو بھی بدلہ لے، بمثلی جار مجرور متعلق عاقبہ، من کا مقام آپ نے اس میں موصول کہا اور کچھ ہے؟ اور مبتدا ہے، ہاں شاباش، یہ بھی بولنا اور یہ اسمیہ اس جملہ لیے جو ہے یہ اس کی انالیسس اسی صورت میں ہوگی، یقیناً اس میں موصول ہے، اس کا صلہ ہے، لیکن جملے کے لحاظ سے اس کا کچھ اور مقام ہے۔ من کبھی مفعول ہوتا ہے، کبھی فاعل ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کا صلہ ہے۔ پھر اب اس کی خبر کیا ہے؟ خبر بھی نہیں ہے، بلکہ ابھی اور کچھ آ رہا ہے۔ جار مجرور متعلق عاقبہ ہو گیا، اور جو ما اوقبہ، یہاں پر بھی ما جو ہے وہ اس میں موصول ہے، اور اس نہیں، یہاں پر ما جو ہے وہ اصل میں نائب فاعل ہے اوقبہ کا، جو کہ مقدم ہے۔ دیر یار نا، وہ جتنا بھی اس پہ ظلم ہوا ہو، بے مثلی، اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا ایسا، یہ زبان ویسی نہیں ہے کہ اس پورے متن کو ایک جملے میں یا کسی اور چیز میں، نہ انگریزی میں ترجمہ ہو سکتا ہے، بالکل پورے اس کی اجازت دی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتے ہو، ویسا یہ ماں جو ہے پھر یہ اس کا نائب فاعل ہے، وہ خیبہ بھی ہی، یہاں تک پوری بات ختم ہوگی۔ پھر یہاں سے اوقبہ جو ہے وہ مجہول ہے، دوسرا پھر بھی جار مجرور متعلق ہے اوقبہ، اور ہی کی ضمیر اسی پہ جاری ہے من کے اوپر۔ پھر ثم دین بغیا علیہ، یہاں سے پھر فعلیہ جملہ شروع ہو رہا ہے، یہ فعل مجہول ہے، بغیا وہ ظلم کیا گیا مزید، تو علیہ جار مجرور متعلق ہے بغیا، اور ہی کی جو ضمیر ہے وہ اس پر جاری ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا، جو بھی مظلوم ہے۔ گڈ، ہاں
پھر اللہ اس کے بارے میں خبر دے رہے کہ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، تو لام زبر اور نون شدہ ملا کے جو ہے وہ ضرور بالضرور کے لیے آتا ہے، اور یہ فعل ہے، فعلیہ جملہ، اس میں فعل فاعل اور مفعول بھی ہے۔ اس میں فاعل جو ہے وہ یا ہے جو ریفر کر رہا ہے آگے اللہ کے اوپر، اللہ اس کے فاعل ہیں کہ اللہ ضرور بالضرور مدد کرے گا۔ ہو کی ضمیر اسی مظلوم پہ جاری ہے جس کے اوپر ظلم کیا گیا، اب چاہے مومن نے کافر پہ ظلم کیا یا کافر نے مومن پہ زیادہ ظلم کیا، اللہ مظلوم کی مدد کرے گا جس پر بھی زیادتی کی جائے۔ اور ہو کا تو یہ مقام بولو، ہو جو ہے وہ مظلوم ہے جس کے اوپر زیادتی کی، اور گرامیٹیکلی ہو ہو کا جو ہے مقام، مفعول بھی ہے۔ اور کیا بولیں گے اس کو؟ اور کیا بولیں گے؟ مفعول کل بھی۔ وہ راشدہ خبر بھی بھول جا رہے تھے، مفعول بھی ہی تو بول رہے ہیں، لیکن اور کچھ بولنا پڑے گا اس سے پہلے، ایک لفظ کا استعمال کرنا پڑے گا۔ کل راشدہ خبر کو سمجھا میں بتاؤں مقدم سر میں مقدم، بتاؤں ہم کہاں؟ مفعول ہی مقدم ہاں دے یہ پہلے ہے عام اچھا، طور کیونکہ پہ فائل بعد میں آ رہا ہے۔ فائل بعد میں آ اچھا رہا ہے، اچھا فائل او موخر ہے، یہ سب اچھا صحیح ہے، لیکن ایک لفظ آئے گا، مقدم بھی بولنا پڑے گا، اس لیے کہ عام طور پہ مفعول ٹھیک فاعل ہے۔ کے بعد آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ کنسٹرکشن کی وجہ سے مفعول بھی ہی آپ کو ایک لفظ اور ایڈ کرنا پڑے گا، مقدم، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ نیکسٹ چل ٹائم خیال رکھوں گی یہاں انشاءاللہ۔ سے یہاں تک اللہ تو وہاں پہ یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے، تمہارے اتنی قابلیت کی ضرورت نہیں ہے، یس، بلکہ کوئی بھی کر سکتا ہے، ٹھیک مثلاً یہ ہے۔ فردوس بھی کر سکتی ہے، فردوس جلدی اتنا ٹکڑا جلدی تم بھی کر سکتے ہیں، جلدی کرو۔ اللہ لعفو غفور، انا کا جملہ ہے، اللہ اس کی اسم ہے، اور اور اس کی خبر ہے لعفو غفور۔ خبر کو کھولیں گے تو لام تاکیدی ہے، عفو صفت نمبر 1 ہے، غفور صفت نمبر 2 ہے۔ گڈ، چلیے بہرحال یہ ہے، تھوڑا سا اس کا ریویژن ضرور کر لیجئے، آنے والی ہے بہت سے ایسے حضرات ہیں اس کلاس میں جو ضرور میرے کو پتا ہے کہ وہ تھوڑا سا دیکھ کے بھی آتے ہیں، جو پڑھے ہیں اس کو غور بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ سارے لوگ اگر ایسا کریں تو قرآن سے جڑتے جائیں گے، بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی جائے گی۔ چلیے الحمدللہ، ہمارا دعا کرو، اور خاص طور سے ڈاکٹر عباسی کے لیے، ان کے کیا حالت ہے، کیا ہے، کوئی ہم کو صحیح خبر نہیں ہے، لیکن وہ ڈاکٹر قاضی نے لکھا ہے، پتہ نہیں ان کی طبیعت کیسی ہے، کہاں ہیں، ٹائلر میں ہیں یا کہاں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے سر ٹریٹمنٹس تو روک دی ہیں، اب انہوں نے اب مزید ٹریٹ نہیں کر رہے ان کو، تو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ رحم فرمائے۔ سر ان کے بیٹے سے کل بات ہوئی تھی عارض کی، تو وہ رات کو کل ہوئی تھی، تو کہہ رہا تھا جسٹ فیو آورز لیفٹ، لیکن اللہ کے حکم سے ابھی تک تو کوئی ایسی خبر آئی نہیں ہے، تو سر ٹریٹمنٹس تو کسی کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کتنا، یس سر وہ تو اللہ جی سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک حیات ہے۔ بہرحال کہاں ہے وہ؟ ٹائلر میں ہی ہے، کچھ پتا ہے، یا ہیوسٹن جی میں؟ سر ہاسپٹل میں ہے، یہ تو نہیں پتا کہاں ہے، لیکن یہ کہ ان کا بیٹے سے بات ہوئی تھی، اس نے تو یہی جواب دیا تھا رات کو، کل کون کتنے 2-3 رہے بجے گا کی بات ہے۔ نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا، وہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے، وہ تو ملک الموت کو بھی نہیں معلوم، کب کسی جان لینا۔ جی سر، چلیے ہمارا جی چل سر، جلدی اور وہ جلدی، فیملی کسی کو جان ہاں جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا نہیں شاید یہ کچھ بول رہی تھی، ایک سیکنڈ۔ نہیں سر، میں کہتی ہوں ان کی فیملی ویسے کسی کو وزٹ کرنے کے لیے مطلب لائک وہ نہیں پتہ ہے، اجازت دے رہی، تو ہم اگر ہم ٹائلر مجھے میں ہیں یا پتا ہے وہ ہیوسٹن کسی میں کو ہم جا وزٹ بتاتے بھی نہیں ہیں، وزٹ بھی جی نہیں سر، کرنا پسند نہیں ہے، اسی لیے ہم لوگ کوئی جاتے بھی نہیں ہیں، جب ان کو کوئی چیز پسند نہیں ہے تو وہ کرنا بھی اچھا نہیں ہے۔ خیر دعا تو سب کر رہے ہیں، چلو ہمارا ان کے لیے بھی دعا کر، اور جلدی کرو، 1:04 ہو گئے۔ سر پہلی تو بات ہے جزاک اللہ، آپ نے جس طرح یہ آیت سمجھائی، اس کا وہی جیسے سب نے کہا کہ ہم بالکل ڈیفرنٹ سمجھ رہے تھے، لیکن یہ اللہ نے ہم سب کو بتا دیا کہ جو بھی ظلم پہ بڑھے گا اللہ اس کی مدد نہیں کرے گا بلکہ مظلوم کی کرے گا۔
جزاک اللہ سر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. یا اللہ پاک پروردگار، جو ہم پڑھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہماری مزید مدد فرمائیے، ہمارے لیے ہدایت کو مزید کھول دیجئے، اور جتنے لوگ ہیں جو ابھی اس کام میں شامل نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی بیمار ہیں، پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، خاص طور پہ ڈاکٹر عباسی، اللہ ان کو آسانی، ان کی تکلیف میں کمی فرما دیجئے اللہ پاک. بس کیا بتاؤں سر، بیچارے اتنے کمزور سے تو پہلے ہی. اینی ویز جتنے بھی حاضرین محفل ہیں اور دنیا میں جتنے مسلمان ہیں، اللہ پاک اپنی خاص رحمت ان کے اوپر کر دے، ہم سب کو ہدایت، ہماری اگلی نسلوں کو ہدایت، اللہ پاک سر کو اور جتنے لوگ یہاں موجود ہیں اچھی صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ سر. See you جزاک all اللہ. tomorrow, inshallah. انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.